تو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ حضور نے جب یہ حدیث پڑھی نا کانت بنو اسرائیل کہ بنو اسرائیل میں نبیوں پر نبی آتے رہے، واضح آتے رہے، لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ ستکون خلفاء، اب نبیوں کی بجائے خلفاء ہوں گے، نبوت کی بجائے خلافت ہوگی۔ تو حضور نے خود فرما دیا کہ جس طرح ایک مقرر جائے اور دوسرا آئے، تو کہتے ہیں اب یہ تو حضور نے خود فرما دیا کہ جب نبوت کے بعد اور کوئی نبی نہیں تو اب ہوگا کیا؟ بولیے، سو تو نہیں رہے؟ تو خلافت کے بعد میں آپ بالکل چپ ہی ہو گئے کہ جب نبوت اب ختم ہو گئی، کسی کو نہیں ملے گی، اب ہوگا کیا؟ حضور نے خود فرمایا ستکون خلفاء ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کے بعد درجہ کس کا ہے؟ خلافت کا۔ اور لا نبی بعدی، اس کو سمجھنے کے لیے آگے خلافت کو ساتھ جوڑا جائے گا یا نہیں؟ صحابہ نے جب یہ سنا کہ حضور نے نبوت کے بعد جو خلافت کو جوڑا ہے کہ نبوت کے بعد اب خلافت ہوگی، تو انہوں نے سوال کیا حضور ماذا تأمرنا، ہمیں حکم دیجیے۔ آپ نے فرما تو دیا کہ ختم نبوت کے بعد اب خلافت ہوگی، فرما تو دیا، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا فو ببیعت الاول فالاول او کما قال، کہ فو ببیعت الاول، کہ جو پھر پہلا خلیفہ ہوگا اس سے وفا کرنا، اس سے وفا کرنا۔ تو اگر حضور کے بعد کسی ایسے خلیفہ کی خلافت کا اندیشہ ہوتا جس سے خلافت پر غصب سے آنا ہے یا ظلم سے آنا ہے، تو حضور وفا کی تعلیم دیتے؟ حضور کا فو ببیعت الاول کہ میرے بعد جو بھی جانشین ہوگا پہلا، اس سے وفا کرنا۔ معلوم ہوا پہلے کے بے وفا ہونے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بات حاشیے خیال میں بھی نہیں گزری کہ جو پہلا ہوگا وہ غاصب اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا فو ببیعت الاول فالاول، اور اس کے بعد بھی جو پہلا ہوگا۔ تو حضور نے نہیں چاہا کہنا کہ دوسرا، کہ اس کے بعد دوسرا کھانا نہیں، پہلے کے بعد جو پہلا ہوگا۔ معلوم ہوا عمر کو حضور اسی درجے میں رکھنا چاہتے تھے کہ دوسرے کا نام بھی اس پر نہ ہے، اس کو بھی پہلا ہی کہا کہ وہ پہلے کے بعد پہلا۔ تو جس نبی کی ہاں عمر کا یہ مقام ہو، اب میں بات جو مختصر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو ہوں گے کون؟ ابو بکر عمر۔ بھئی یہ جو حدیث کیا بتا رہی ہے، وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر ہوں گے۔ تو جب حضور نے کہہ دیا خود کہ ختم نبوت کے بعد جب میرے بعد نبی نہیں تو آگے ابو بکر ہوں گے، اب آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ ختم نبوت کے نعرے میں، ختم نبوت کی تحریک میں، ختم نبوت کی کانفرنس میں، ختم نبوت کی دعوت میں کیا نبوت سے ابو بکر و عمر کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پیغمبر نے جوڑا کون توڑے؟